خواتین و حضرات کی خدمت میں اسٹاک ہوم سویڈن سے عارف کسانہ کا اسلام پہنچے۔ آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے کہ یکم اپریل کو حکومت کو ایک رپورٹ پیش کی جا رہی ہے جس کی روشنی میں جن لوگوں کے پاس یہاں پہ ریزیڈنس پرمٹ ہے یعنی مستقل رہنے کا اجازت نامہ ہے ان کے وہ ویزے بھی کینسل کیے جا سکیں گے۔ تو وہ رپورٹ ابھی 1 اپریل کو آ رہی ہے، لیکن اس کے کچھ جو نمایاں پہلو ہیں، خد و خال ہیں، جو اس میں باتیں ہو سکتی ہیں، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اس میں سب سے پہلی جو انہوں نے اس میں شرط یہ رکھنی ہے کہ سویڈن میں جو لوگ غلط طرز زندگی اختیار کریں، یعنی وہ اس قسم کی لائف اختیار کریں جو سویڈش معاشرے کے لیے خطرناک ہو اور ان کا رہن سہن اچھا نہ ہو، وہ جرائم سے وابستہ ہوں، تو ان کا جو ہے وہ ویزا کینسل کیا جا سکے۔ اگر ان لوگوں کا کسی مجرم گروہ کے ساتھ کوئی تعلق ہے تو یہ بھی اس میں آئے گا۔ اس کے علاوہ اگر وہ ڈرگز استعمال کرتے ہیں یا بیچتے ہیں، منشیات کا استعمال کرتے ہیں، وہ بھی اس میں آئیں گے، یا ان کا دہشت گرد یا انتہا پسند تنظیموں کے ساتھ تعلق ہے۔ اور اس کے علاوہ اگلی شرط یہ ہوگی کہ اگر انہوں نے سویڈن کے سوشل ویلفیئر سسٹم کو غلط استعمال کیا، یعنی انہوں نے بینیفٹس غلط لیے ہیں، انہوں نے فراڈ کر کے، چیٹ کر کے، جیسے فار ایگزامپل جو ہے وہ بچوں کی چھٹیاں لیتے ہیں اور ساتھ آدمی کام بھی کر رہا ہے، یا اگر اس نے بیماری کی چھٹی غلط دیا ہے، یا کوئی بھی انہوں نے سوشل فور مدد لی ہے، تو وہ اس زمرے میں آئے گا۔ اور اس کے بعد جمہوریت یا سویڈش نظام کے خلاف جو ہے وہ ایکٹیویٹیز کرنا، سرگرمیاں کرنا، اب یہ ایک بڑا ٹرکی قسم کا جو ہے وہ معاملہ ہوگا، یا سویڈن کی سلامتی کے لیے اگر کسی کو خطرے کا باعث ہوگا تو یہ ایک جو ہے وہ بڑی سنجیدہ اور ایک بڑی مشکل سی جو ہے وہ صورتحال بن جائے گی کہ یہ ساری چیزیں جو ہے ایک بہتر طرز زندگی کے لیے ضروری ہے۔ موجودہ جو صورتحال ہے اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے تو بالکل آپ جو ہے وہ خطرے سے باہر ہیں، لیکن اب اس میں جو ہے وہ انہوں نے کافی زیادہ چیزیں جو ہے وہ ڈال دی ہیں، اور اس میں پھر کن بنیادوں پہ ان کے ریزیڈنس پرمٹ منسوخ ہو سکتے ہیں۔ تو اس میں جیسے میں نے کہا کہ اگر وہ منشیات میں ڈرگز کی لت میں ملوث ہوں یا ڈرگز فروخت کرتے ہوں، دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ بڑے قرضے اور ان کے ڈیفالٹر ہو جائے، یا جرائم پیشہ لوگوں کے ساتھ ان کا تعلق ہو جائے، یا پولیس کو غلط قسم کی جو ہے وہ معلومات فراہم کرے، تو یہ بھی اس میں آئے گا۔ اب یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ جو اس وقت حکومت ہے، آپ کو پتہ ہے یہ رائٹ ونگ کی ہے، اور اس حکومت کی جو اتحادی جماعت ہے سویڈش ڈیموکریٹس ایس ڈی، جو اگرچہ حکومت میں تو نہیں ہے لیکن وہ مائگریشن پالیسی ساری وہی چلا رہی ہے، تو انہوں نے ایک ایگریمنٹ کیا تھا، تھیدو ایگریمنٹ، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے پورا جو ہے وہ مائگریشن سسٹم چینج کر دینا ہے۔ تو اس وجہ سے ان جماعتوں کے نزدیک یہ اخلاقی معیار ہونا چاہیے غیر ملکیوں کے لیے جو یہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ جو ہے تمام ان غیر ملکیوں کے لیے ہوگا جو سویڈن میں ہیں، خواہ وہ کام کے لیے آئے ہوں ورک پرمٹ کے لیے، خواہ وہ تعلیم کے لیے آئے ہوں، خواہ انہوں نے اسائلم لیا ہو، خواہ کسی طرح سے بھی وہ ریزیڈنس پرمٹ لیا ہو۔ البتہ جن لوگوں کے پاس سویڈش سٹیزن شپ ہے، سویڈن کے نیشنل ہے، خواہ وہ غیر ملکی پس منظر رکھتے ہیں، ان پہ یہ چیزیں لاگو نہیں ہوں گی۔ تو جو سویڈش سٹیزن ہے وہ جو مرضی کریں، وہ اس میں نہیں آئیں گے، لیکن اگر آپ کے پاس سویڈش سٹیزن شپ نہیں ہے تو آپ کو محتاط رہنا ہوگا۔ اب یہ قانون جیسے میں نے شروع میں کہا، اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو گرے ایریاز سے ہیں، یا جن کو ڈیفائن کرنا مشکل ہو جائے گا کہ کون سی چیز سویڈش سلامتی کے لیے خطرہ ہے، یا جمہوریت کے لیے، یا انتہا پسندوں کے لیے ساتھ تعلقات کی بنیاد کیا ہے۔ اب بہت سے لوگ آپ کے سوشل میڈیا میں ہو سکتے ہیں، آپ ان کو جانتے نہیں ہو سکتے، وہ فرینڈ ہو سکتے ہیں، وہ اگر کسی ایسی سرگرمی میں آ جائیں تو کیا آپ بھی ملوث ہوں گے؟ تو یہ اس میں بہت سے ایسی جو ہے وہ کوشچن مارکس ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جو حقوق انسانی کی جو تنظیمیں ان پہ بہت تنقید کر رہی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ غلط طرز زندگی ایک مبہم، ایک جو ہے وہ کلیئر قسم کی جو ہے وہ تعریف نہیں ہے، اور دوسرا یہ امتیازی سلوک کا باعث ہو سکتا ہے، یہ اس کے ساتھ غیر منصفانہ جو ہے وہ سلوک کیا جا سکتا ہے۔ اور تیسرا اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی ڈرگز یا منشیات میں کسی وجہ سے ملوث ہو بھی جائے تو وہ اس کو مریض سمجھنا چاہیے اور اس کا علاج کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ان کو جو ہے وہ ڈیپورٹیشن کی طرف لے کے جائیں۔ تو بہرحال یہ جناب رہائشی ویزوں کے حوالے سے معلومات تھی۔ بہرحال یہ 1 اپریل کو اس حوالے سے جب یہ رپورٹ آ جائے گی تو اس میں جو تمام تر تفصیلات ہوں گی وہ بھی میں ولاگ کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ بہرحال اس ولاگ کے حوالے سے بھی آپ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے، اور مجھے اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے۔